میرے شوہر ہر رات ٹھیک 2 بجے بستر سے اٹھ کر نیچے والے اسٹور روم میں جاتے تھے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آتے تھے۔ شروع میں مجھے لگا شاید کوئی دفتری کام کرتے ہوں، مگر ایک رات جب میں نے چپکے سے ان کا پیچھا کیا اور اسٹور روم کے دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں زمین پر ایک عورت کے لمبے بال۔ میرا نام انوشا ہے، اور اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ انسان کو سب سے زیادہ خوف کس چیز سے آتا ہے، تو میں کہوں گی اپنے ہی گھر سے، کیونکہ باہر کے اندھیرے سے زیادہ خطرناک وہ راز ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے کمرے کی دیواروں میں چھپے ہوں۔ میری شادی اذان سے ہوئی تھی۔ وہ بہت سلجھا ہوا انسان تھا، کم بولنے والا، نرم مزاج اور ہر وقت اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ شروع میں مجھے لگتا تھا شاید اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا ہے، کیونکہ وہ نہ فضول دوستیاں رکھتا تھا، نہ آوارہ گردی کرتا تھا، سیدھا دفتر سے گھر آتا اور زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزارتا۔ ہم نے شہر کے پرانے علاقے میں ایک 2 منزلہ گھر خریدا تھا۔ اوپر ہم رہتے تھے، جبکہ نیچے کچھ پرانا سامان رکھا ہوا تھا۔ گھر کافی سستا ملا تھا، اور اذان ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ قسمت سے اتنا بڑا گھر اتنی کم قیمت میں مل گیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے اس گھر سے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی، خاص طور پر نیچے والا حصہ ہمیشہ ٹھنڈا اور سنسان لگتا تھا، جیسے وہاں کوئی خاموشی سے ہمیں دیکھ رہا ہو۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے مجھے اسٹور روم کے دروازے پر نیا تالا لگا نظر آیا، حالانکہ پہلے وہاں تالا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اذان سے پوچھا تو وہ فوراً بولا، وہاں پرانا سامان رکھا ہے، تم نیچے مت جایا کرو، گرد بہت ہے، تمہیں الرجی ہو جائے گی۔ اس وقت مجھے اس کی بات عجیب نہیں لگی، مگر پھر اس کی عادتیں بدلنے لگیں۔ وہ رات کو اچانک اٹھ جاتا، آہستہ سے دروازہ کھولتا اور نیچے چلا جاتا۔ شروع میں نیند میں ہوتی، اس لیے زیادہ دھیان نہ دیا، مگر جب یہ روز ہونے لگا تو میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ ایک رات میں نے جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کیا۔ رات ٹھیک 2 بجے وہ اٹھا اور موبائل کی ہلکی روشنی میں نیچے چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے گئی، مگر سیڑھیوں کے آخری حصے پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے، کیونکہ نیچے سے کسی چیز کے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے اسٹور روم کے قریب گئی اور دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا، اور اس لمحے میری سانس رک گئی۔ اذان فرش پر بیٹھا کچھ کپڑے جلا رہا تھا، کپڑوں پر سرخ دھبے تھے جیسے خون ہو، اور اس کے پاس فرش پر لمبے سیاہ بال پڑے تھے۔ میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی اور تیزی سے اوپر آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا اور ہمیشہ کی طرح خاموشی سے میرے برابر لیٹ گیا، مگر اس رات مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی اجنبی انسان کے ساتھ سو رہی ہوں۔ صبح میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا، مگر اندر سے میرا دل کانپ رہا تھا۔ پورا دن میرے ذہن میں وہی منظر گھومتا رہا، خون سے لگے کپڑے جلتے ہوئے اور وہ بال۔ میں کئی بار سوچتی شاید میں نے غلط دیکھا ہو، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر 2 دن بعد محلے میں ایک خبر پھیلی کہ ہمارے علاقے سے ایک شادی شدہ عورت لاپتہ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس عورت کے لمبے سیاہ بال تھے اور آخری بار اسے اسی گلی میں دیکھا گیا تھا جہاں ہمارا گھر تھا۔ اس رات پہلی بار مجھے اپنے شوہر سے خوف محسوس ہوا، مگر اصل ڈر ابھی باقی تھا، کیونکہ اگلی رات جب اذان دوبارہ نیچے گیا تو میں نے ہمت کر کے اسٹور روم کا دروازہ کھول دیا، اور اندر جو چیز دیوار کے پیچھے بندھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ نکلتے ہی نیچے اسٹور روم کی زرد روشنی ایک لمحے کے لیے ہلکی سی لرز اور اذان بجلی کی طرح میری طرف پلٹا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو میں ہمیشہ دیکھا کرتی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آ رہا تھا، اور شاید مجھ سے زیادہ خوف اسے اس بات کا تھا کہ میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو برسوں سے اس کمرے میں چھپی ہوئی تھی۔ میرے قدم کانپ رہے تھے اور میرا ہاتھ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، کیونکہ اسٹور روم کے کونے میں پرانے پردے کے پیچھے ایک عورت بندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ رسی سے جکڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بندھا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ اذان فوراً میری طرف بڑھا اور بولا، انوشا میری بات سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مگر اس وقت میرا دماغ سن ہونے لگا تھا، کیونکہ اس عورت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی جیسے مدد مانگ رہی ہو۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر اچانک وہ عورت زور زور سے سر ہلانے لگی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اذان نے جلدی سے
اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اگلے ہی لمحے میری دنیا رک گئی۔ وہ عورت زور زور سے ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جو کسی نارمل انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں خوف سے جم گئی۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ بول رہی تھی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، وہ پھر آ جائے گا، وہ مجھے مار دے گا۔ اذان نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے مجھے اوپر لے آیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پہلی بار غصے سے بولا، تمہیں نیچے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں چیخ پڑی، وہ عورت کون ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا جیسے برسوں کا بوجھ اب مزید چھپانا ممکن نہ ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہ میری بہن ہے۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اذان بولا، 5 سال پہلے اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر بہت ظالم انسان تھا، وہ اسے مارتا تھا، قید رکھتا تھا، اور ایک دن اس نے میری بہن کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا کہ اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ میں خاموش کھڑی سنتی رہی۔ وہ بولا، ہم اسے اسپتال لے گئے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ ہر وقت بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، خود کو نقصان پہنچاتی تھی، کبھی رات کو سڑک پر نکل جاتی، کبھی چیخنے لگتی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تو تم نے اسے یہاں قید کر رکھا ہے؟ اذان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، میں نے اسے قید نہیں کیا، میں اسے بچا رہا ہوں۔ میں الجھ گئی تھی کیونکہ نیچے جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ کسی قید سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اذان نے وہ بات بتائی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا، جس عورت کے لاپتہ ہونے کی خبر محلے میں پھیلی ہے وہ اصل میں میری بہن نہیں ہے، بلکہ میری بہن اسے دیکھ کر بار بار یہی کہتی ہے کہ وہ عورت اسے مارنے واپس آ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون عورت؟ اذان نے دھیمی آواز میں کہا، اس کے شوہر کی دوسری بیوی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے بتایا کہ اس عورت نے میری بہن پر جادو ٹونے کے الزام لگا کر پورے خاندان کو اس کے خلاف کر دیا تھا، اور جب میری بہن کی حالت خراب ہوئی تو سب نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ میں سب سنتی رہی مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ نیچے والی عورت کی آنکھوں میں صرف پاگل پن نہیں تھا، وہاں کسی بہت بڑے راز کا ڈر بھی تھا۔ اسی وقت نیچے سے زوردار آواز آئی جیسے کوئی چیز گری ہو۔ میں اور اذان دونوں چونک گئے۔ وہ فوراً نیچے بھاگا اور میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ عورت غائب تھی، صرف رسیاں فرش پر پڑی تھیں اور دیوار پر خون سے ایک جملہ لکھا تھا، وہ واپس آ گئی ہے۔ میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا کیونکہ اسی لمحے گھر کی اوپر والی کھڑکی سے کسی عورت کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ اوپر والی کھڑکی سے آنے والی ہنسی نے میرے جسم سے جیسے خون کھینچ لیا تھا۔ وہ عام ہنسی نہیں تھی، اس میں ایسا درد تھا جیسے کوئی انسان برسوں رونے کے بعد اچانک ہنسنے لگے۔ میں سیڑھیوں کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی جبکہ اذان تیزی سے اوپر بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی مگر میرے قدم بار بار رک رہے تھے۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی، پردے ہوا میں ہل رہے تھے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اذان نے فوراً پورا گھر دیکھنا شروع کیا۔ میں دروازوں کے پاس کھڑی صرف دعائیں پڑھتی رہی کیونکہ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اس گھر میں صرف راز نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ پھر اچانک باورچی خانے سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں ڈرتے ہوئے اندر گئی تو میرا دل حلق میں آ گیا کیونکہ فرش پر پانی پھیلا ہوا تھا اور دیوار پر گیلے ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے بھیگے ہاتھ دیوار پر مارے ہوں۔ اذان فوراً اندر آیا، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، وہ اوپر آ گئی ہے۔ میں چیخ پڑی، آخر یہ سب کیا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور پہلی بار پوری حقیقت بتانا شروع کی۔ اس نے کہا، میری بہن ماہین شروع سے ایسی نہیں تھی، وہ بہت خوش مزاج لڑکی تھی مگر اس کی شادی غلط انسان سے ہو گئی۔ اس کا شوہر ظاہری طور پر بہت شریف لگتا تھا مگر حقیقت میں وہ بیمار ذہن انسان تھا۔ وہ ماہین کو لوگوں سے ملنے نہیں دیتا تھا، اس کے فون چیک کرتا تھا اور ہر وقت شک کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے دوسری شادی کر لی اور اس دوسری عورت کے آنے کے بعد ماہین کی زندگی جہنم بن گئی۔ وہ عورت ماہین کو پاگل ثابت کرنا چاہتی تھی تاکہ ساری جائیداد اپنے نام کرا سکے۔ اس نے ماہین کے کھانے میں دوائیں ملانا شروع کر دیں اور گھر میں سب کے سامنے اسے ذلیل کرتی رہتی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی مگر دل میں عجیب سا غصہ پیدا ہونے لگا تھا۔ اذان نے بتایا، ایک رات ماہین خون میں لت پت حالت میں ہمارے گھر پہنچی تھی۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ وہ عورت اسے
مار ڈالے گی، مگر اگلے دن اس کا شوہر آیا اور الٹا ہمیں ہی یقین دلا دیا کہ ماہین کی دماغی حالت خراب ہے۔ کچھ مہینوں بعد ماہین واقعی بدلنے لگی، اسے ہر وقت ڈر لگتا تھا، وہ چیخنے لگتی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ کوئی اسے مارنے آ رہا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، پھر تم نے اسے چھپایا کیوں؟ اذان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بولا کیونکہ اس کے شوہر نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے اسے واپس نہ بھیجا تو وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ اس کے تعلقات بہت اوپر تک تھے اور مجھے ڈر تھا کہ وہ واقعی ماہین کو مار ڈالے گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب میرے دل میں اذان کے لیے خوف کم اور درد زیادہ ہونے لگا تھا۔ اسی وقت باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ ہم دونوں چونک گئے۔ اذان آہستہ سے کھڑکی کے پاس گیا اور نیچے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ اس نے بمشکل کہا، وہی عورت۔ میری سانس رک گئی۔ نیچے گیٹ کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، سفید کپڑے پہنے، لمبے بال اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ خاموشی سے ہمارے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ماہین کی تصویر تھی۔ اچانک اس عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا اوپر ہماری کھڑکی کی طرف دیکھا۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے، وہ مسکرا رہی تھی اور بغیر آواز کے صرف ایک لفظ کہا، ماہین۔ اسی لمحے میرے پیچھے کھڑی ماہین زور سے چیخی، وہ آ گئی ہے، اور اگلے ہی لمحے پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ پورے گھر کی لائٹ ایک دم بند ہوئی تو ایسا لگا جیسے ہمارے آس پاس کی ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں اندھیرے میں صرف اپنی سانسوں کی آواز سن پا رہی تھی، جبکہ ماہین کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اذان نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور دھیمی آواز میں بولا، میرے پیچھے رہنا۔ نیچے گیٹ بار بار بج رہا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ ہر آواز کے ساتھ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذان موبائل کی ٹارچ جلا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر اچانک اوپر والے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں خوف سے کانپ گئی۔ ماہین ایک کونے میں بیٹھی اپنے کان بند کیے مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی، وہ مجھے لے جائے گی، وہ مجھے مار دے گی۔ میں پہلی بار اس کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ زور سے چونکی، مگر پھر میری طرف دیکھتے ہی اچانک رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا درد پیدا ہوا، کیونکہ اب وہ مجھے پاگل عورت نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی انسان لگ رہی تھی۔ اسی دوران نیچے سے عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو، مجھے معلوم ہے وہ اندر ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اذان کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، آج فیصلہ ہو ہی جائے۔ وہ نیچے چلا گیا۔ میں ہمت کر کے اس کے پیچھے گئی۔ اذان نے دروازہ کھولا تو باہر وہی عورت کھڑی تھی جسے ہم کھڑکی سے دیکھ چکے تھے۔ وہ قریب سے اور بھی زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس گھر کے اندر جھانکتے ہوئے کہا، ماہین کہاں ہے؟ اذان سخت لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی، کیونکہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں حیران ہو کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہیں ابھی تک سچ نہیں بتایا گیا نا؟ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماہین پاگل نہیں ہے۔ میں چونک گئی۔ عورت بولی، اسے پاگل بنایا گیا تھا تاکہ اس کے شوہر کی جائیداد آسانی سے ہتھیائی جا سکے۔ اذان غصے سے چلایا، بس کرو، مگر وہ عورت رکی نہیں۔ اس نے کہا، میں اس آدمی کی دوسری بیوی ضرور تھی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ ماہین کو دوائیں دے کر اس کی ذہنی حالت خراب کرتا تھا، اسے بند کمروں میں قید رکھتا تھا اور پھر لوگوں کو کہتا تھا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ عورت نے کہا، میں نے شروع میں اس کا ساتھ دیا کیونکہ مجھے پیسوں کا لالچ تھا، مگر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ جب میں نے مخالفت کی تو اس نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس عورت نے دھیمی آواز میں کہا، 3 دن پہلے وہ مر گیا۔ میں چونک گئی۔ اذان نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ وہ بولی، اسے دل کا دورہ پڑا، مگر مرنے سے پہلے وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ماہین اگر لوگوں کے سامنے آ گئی تو سب سچ کھل جائے گا۔ میں نے پہلی بار اذان کے چہرے پر سکون اور خوف دونوں ایک ساتھ دیکھے۔ پھر وہ عورت بولی، میں یہاں لڑنے نہیں آئی، میں صرف ماہین سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ اسی لمحے اوپر سیڑھیوں پر کھڑی ماہین نظر آئی۔ وہ کانپ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ وحشت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے اتری۔ عورت اسے دیکھتے ہی رونے لگی اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں بہت ڈر گئی تھی، میں غلط
لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ماہین چند لمحے خاموش اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے صرف اتنا کہا، تم سب نے مجھے پاگل سمجھ لیا تھا۔ اس جملے میں اتنا درد تھا کہ میرا دل ہل گیا۔ اذان فوراً اپنی بہن کے پاس گیا اور اسے سہارا دیا، اور اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات انسان بیماری سے نہیں، لوگوں کے ظلم سے ٹوٹتا ہے، اور جب پوری دنیا کسی کو پاگل کہنا شروع کر دے تو وہ خود بھی اپنے آپ پر یقین کھونے لگتا ہے۔ مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی، کیونکہ اگلی صبح پولیس ہمارے گھر آئی اور انہوں نے جو خبر دی اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اگلی صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو میری ناک کھلی۔ رات بھر کے واقعات کے بعد ویسے ہی ہمارا ذہن سن تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو 2 پولیس والے کھڑے تھے اور ساتھ ایک درمیانی عمر کا آدمی بھی تھا جس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میرے دل میں فوراً خوف بیٹھ گیا۔ اذان دروازہ کھولنے گیا تو پولیس والے نے سیدھا سوال کیا، کیا ماہین یہاں موجود ہے؟ اذان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، جی۔ پولیس والے نے کہا، ہمیں اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں گھبرا گئی، کیونکہ محلے میں پہلے ہی عجیب باتیں پھیل چکی تھیں۔ لوگ ہمارے گھر کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ رات کی چیخیں اور بار بار پولیس کی گاڑیاں لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر چکی تھیں۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ ماہین خاموش تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ پھر وہ درمیانی عمر کا آدمی آگے بڑھا اور بولا، میرا نام فاروق ہے، میں تمہارے شوہر کے پرانے بزنس پارٹنر کا بھائی ہوں۔ ماہین کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ فاروق نے دھیمی آواز میں کہا، میں بہت دیر سے سچ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تمہارے شوہر نے سب کو خاموش کر رکھا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے وہ بات بتائی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا، تمہارے شوہر کی موت قدرتی نہیں تھی۔ اذان فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا مطلب؟ فاروق نے پولیس والوں کی طرف دیکھا، پھر بولا، مرنے سے پہلے اس نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی تھیں۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ بچنے والا نہیں۔ ان ویڈیوز میں اس نے بہت کچھ قبول کیا ہے۔ ماہین کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ فاروق نے موبائل نکالا اور ایک ویڈیو چلائی۔ ویڈیو میں ایک کمزور سا آدمی بستر پر پڑا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بمشکل بول رہا تھا، میں نے ماہین کے ساتھ ظلم کیا، میں اسے پاگل ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی جائیداد میرے نام ہو جائے، میں نے دوائیں دیں، اسے بند رکھا، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کی، اور پھر سب کو یقین دلا دیا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ویڈیو میں وہ آدمی روتے ہوئے بولا، مگر اصل کھیل میں اکیلا نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگوں کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے ایک نام لیا اور وہ نام سن کر ماہین چیخ پڑی۔ وہ نام اس کے اپنے سگے چچا کا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ فاروق نے بتایا کہ ماہین کے والد کے انتقال کے بعد ساری جائیداد قانونی طور پر ماہین کے نام ہونی تھی، مگر اس کے چچا یہ سب اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس ظالم آدمی کے ساتھ مل کر پوری سازش تیار کی۔ ماہین پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میرے اپنے ہی میرے دشمن نکلے۔ اذان نے اسے سینے سے لگا لیا، مگر اس کی اپنی آنکھیں بھی بھر چکی تھیں۔ پھر پولیس والے نے بتایا کہ ماہین کے چچا رات ہی شہر چھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور اب سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے برسوں سے اس گھر پر چھایا ہوا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہو۔ اسی شام پہلی بار ماہین نے سکون سے کھانا کھایا۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وحشت کم ہو چکی تھی۔ رات کو میں چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی۔ اذان میرے پاس آیا اور کافی دیر خاموش کھڑا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں نے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش میں اسے دنیا سے چھپا دیا۔ شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، غلطی ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ایک زندہ انسان کو پاگل بنانے کی کوشش کی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور کئی دنوں بعد مجھے وہ گھر خوفناک نہیں لگا۔ کچھ مہینے بعد ماہین کا علاج شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونے لگی۔ وہ اب پہلے کی طرح ہر وقت خوفزدہ نہیں رہتی تھی، کبھی کبھی مسکرا بھی دیتی تھی، اور ہر بار اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ انسان صرف زخموں سے نہیں، امید سے بھی زندہ رہتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھ لیا تھا کہ بعض اوقات سب سے خطرناک قید دیواروں کی نہیں، لوگوں کے ذہنوں کی ہوتی ہے، کیونکہ
جب پوری دنیا کسی انسان کو پاگل کہنے لگے تو اس کی سب سے بڑی جنگ دوسروں سے نہیں اپنے آپ سے ہوتی ہے۔